بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی. سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، وہ اہل کتاب ہیں. آج ہم بھی تو اہل کتاب ہے نا، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ سے جب عہد لیا تھا، پختہ عہد لے لیا تھا کہ اللہ کوئی نبی بھیج، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات ان کو عطا کی، تورات میں انہوں نے کھلی نشانیاں پڑھ لیں. اس کے باوجود جب وہ ہیرا پھیری کرتے تھے، جس بات کو دل چاہتا تھا مان لیتے تھے، جس بات کو مشکل لگتی تھی اس کے اوپر اور بات نکال لیتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیتے تھے. جب انہوں نے اس کو بدل دیا، کتاب الہی میں جو باتیں درج تھیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے نبی جو آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. انہیں چھپانا نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کی صفات کو چھپانے لگ گئے
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، مہر نبوت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، صدقہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تحفہ قبول کرتے ہیں، سب باتیں انہیں پتہ تھی نبی کے بارے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لوگوں کو بھی کہتے، لوگوں کو بھی بتاتے کہ یہ نبی کے یہ صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں، کہ یہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مفاد کے لیے، لوگوں کو دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے اس عہد کو پشے پست ڈال دیا، چھپا دیا کہ ہم تو نہیں جانتے اللہ کے آخری نبی کی صفات کیا تھی، کتاب کی باتوں کو چھپا دیا۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ہمیں جس بات کا علم ہو لیکن ہم سے کوئی پوچھے، اگر ہم نہیں اس پہ عمل کرتے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پڑے، پردہ کیا سب کے لیے ضروری ہے، کوئی بات نہیں، کسی فنکشن میں گئے ہیں، نماز کا پتہ ہے کہ نماز ہمارے پر فرض ہے ہر حال میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیٹھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ ہم خود تو عمل کرنے کے بجائے دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں کہ چلو فنکشن میں آئے ہو، چھوڑو پڑھے، پھر پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ چھپا دیا نا اللہ کے حکم کو۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ پورا کرنا ہے اس حکم کو۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آگ کی لگام پہنائی جائے گی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، قرآن میں کتاب میں پڑھنے کے بعد اس احکام کو چھپا دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع، ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے جو اس نے نہیں کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس بات کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا مسلمانوں کا کیا تعلق؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کی بات کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی خوش تھے، یعنی اصل بات کو بھی انہوں نے چھپا دیا تھا، اس پر بھی وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اصل بات کو چھپا دیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے کہ ان سے جب زنا کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو زنا کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے، تو انہوں نے اس کو ہاتھ رکھ کے سزا کو چھپا دیا۔ تو اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے، بڑا عمدہ کام کیا ہے، ہم نے سزاؤں کو چھپا دیا ہے، ہم نے باتوں کو چھپا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کیا، وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا ہے، جو رد و بدل کر کے ہم نے بات بتائی ہے، اس پر بھی یہ لوگ خوشی محسوس کریں، ہماری تعریف کریں۔ تو اس آیت سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ وہ کام جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو لوگ ہماری تعریف کریں۔ دل میں آتی ہے نا یہ بات کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ جس نے ایسی اپنے نیک اعمال پر اپنی ذہن کو ایسا ہی بنا دیا، اپنی نیت کو ایسا بنا دیا کہ لوگوں کی تعریف کے لیے یہ کام کیا، تو اس کے لیے کیا ہے، ہم نے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ قیامت کے دن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ریاکار سخی، ریاکار عالم، ریاکار مجاہد، شہید، جس نے صرف اس وجہ سے یہ سب کام کیے کہ ہماری لوگوں کے درمیان تعریف کی جائے، لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی تعریف حاصل کر لی، تمہاری نیت تو صرف یہی تھی، قرآن کو حفظ کرنے کی نیت ہماری کیا ہے، ہم نے اگر وہ نیت دنیا میں ہی حاصل کر لی تو قیامت کے دن ہمارا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس آیت میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ جو حق بات کو جانتے بوجھ سے چھپانے کا جرم ارتکاب کرتے ہیں انہیں اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے عہدوں کو توڑ دیا، عہدوں کو توڑ کر ایک تو ہم نے دنیا میں لوگوں کی تعریف حاصل کی، دوسرا ہم نے برائی کا ارتکاب کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ
حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ لوگوں سے تعریف حاصل کر لی یا لوگوں سے تھوڑی سی قیمت لے کر کھا لی تو اس سے کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو ہمیں واہ واہ بھی مل گئی، تعریف بھی مل گئی، مال بھی مل گیا جس کی ہمیں لالچ تھی، تو کیا ہوگا ہمارے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون، ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرو جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، بس تو انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ پیچھے کن کے بارے میں زجر و توبیخ پڑھی ہے ہم نے ابھی؟ اہل کتاب جنہیں تورات دی گئی، ان کے بارے میں زجر و توبیخ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ تمہیں ہم نے جب عہد لیا تھا کہ اللہ کے نبی کی صفات بیان کرو گے تو تم نے چھپا دیا اور اس کام پر تم خوش ہوتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے، وہ اعمال بھی درج کر دیے جائیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک تو ہم نیک کام کرتے ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اجر مل جائے، اس کو بھی ہمیں تعریف حاصل ہو جائے، اور بعض وہ کام جو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں اس پہ بھی ہماری تعریف کی جائے۔ یہ بیماری جیسے عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی، ایسی بیماری، اس طرح آج بھی جاہو پسند قسم کے لوگ اور پروپیگنڈے کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو کام کیے ہیں ان پہ بھی تعریف مل جائے، اور جو کام ہم نے نہیں کیے، جیسے آج کے حکمران لیڈروں کو دیکھ لیں، اگر تو عوام کے ساتھ اچھا کیا ہے تو بھی کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، اگر اچھا نہیں کیا تو بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہی کی جائے۔ ایسے ہی عام مسلمان، ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہر انسان کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس پہ بھی میری تعریف کی جائے۔ دنیا کا چھوٹا سا کام دیکھ لیں، کوکنگ دیکھ لیں، دنیا میں کاموں میں دیکھ لیں، کوکنگ کی ہے، کچھ کام کیا ہے اپنا خود ہی، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں ہمیں تعریف مل جائے، اور جو نہیں کیا تو وہ بھی ہم کہتے ہیں ہمیں تعریف مل جائے کہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کو بہت اچھا کام کرنا آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف تعریف ہی ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کچھ کام کیا ہے، بلکہ ہم نے اگر قرآن پاک بہت اچھا پڑھا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تعریف کریں کہ یہ بہت اچھا پڑھتی ہے، یہ کلاس میں بہت اچھی لڑکی ہے، یہ ریگولر آتی ہے، بہت اچھا پڑھتی ہے، اس کو ڈیلی سبق یاد ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے دل میں آتا ہے کہ لوگ سب میری تعریف کریں، اور جو کام اس نے نہیں کیے ہوتے کلاس میں یا مدرسے میں، اب دیکھ لیں جو کام ہم نے نہیں کیے، صفائی کی ڈیوٹی ہے وہ کام نہیں کیے، تب بھی ہم کہتے ہیں ہماری تعریف ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں کلاس میں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ حکم جو ہے تمام لوگوں کے لیے، اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی خوشامد پسند ہوگا، اپنی تعریف کروانا پسند کرتا ہوگا اور اس قسم کا ذہن رکھے گا، اس کے لیے وہ وعید ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں کہ ان کے لیے آپ ایسا گمان ہرگز نہ کرو کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ نکلیں گے، کیونکہ یہ تعریف کا کیا جانا یا کروایا جانا کس زمرے میں آتا ہے؟ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے نا، وہ پھول ہی نہیں سماتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تکبر آ جاتا ہے، اور یہ تکبر کیا ہے؟ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے کوئی بھی چھوٹا چھوٹا عمل کرتے ہیں، نماز کو دیکھ لیں، اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری نماز کچھ اور ہوگی، اگر ہم تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کچھ اور ہوگی، سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز اتنی اچھی ہو جائے گی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ تو بہت اچھی نمازی ہے، یہ تو 5 وقت کی نمازی ہے، بہت اچھا پڑھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کی بات کیوں کر رہے ہیں، اپنی توحید کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم جو چاہتے ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے، بات بات پر تم چاہتے ہو کہ جو کام ہم نے نہیں کیا اس سے بھی ہماری تعریف کی جائے، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی یہ بادشاہت، دولت، سب کچھ مل جانا، علم کا مل جانا،
یہ تمہارے اپنے بس میں ہے؟ نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. کیا مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں باز بکیا نہیں ہوں جو آپ کیسے کلاس لے لوں گی. ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آسمانوں و زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. دنیا میں تو تم بہت بڑے بڑے اللہ نے بادشاہ بنا دیا، کسی کو بہت زیادہ علم دے دیا، کسی کو بہت زیادہ مال دے دیا، کسی کو کسی طریقے سے خوبصورتی دے دی. وہ سب کیا چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. وہ مل بھی گئی، لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بلائیں گے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بہت بڑے عالم اپنے علم پہ غرور کرنے والے، کہاں ہے خوبصورت نوجوان لوگ جب اپنی جوانی پہ غرور کرتے تھے، خوبصورتی پر، اپنے علم پر، اپنی ذہانت پر، اپنی تعریف کیے جانے پر. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے یہ سب کے سب خاموش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن صرف اور صرف اللہ ہی کے بادشاہت ہے. دنیا میں تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. حالانکہ دنیا میں بھی وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہت کے لائق ہے، وہی قادر ہے کہ ہمیں چاہے تو دے، نہ چاہے تو ہم سے سب کچھ چھین لے. یہ علم کا مل جانا بھی ہمارا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے، نہیں چاہتا تو ان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. اس لیے تو کہا گیا نا کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو وعید بیان کرنے کے بعد کہ عام مسلمانوں کے اندر اگر یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، اس بات کو بیان کرنے کے بعد، اپنی بادشاہت کی بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے توحید کی طرف لا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور دن اور رات کے بدلنے والے اللہ ہی ہے. ان چیزوں میں غور کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. کبھی شام کے ٹائم میں غور کریں کہ کتنی دیر میں روشنی سے آسمان پر اندھیرا آ جاتا ہے. اس سب کو کرنے والا کون ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی بیٹھ کر سوچا کہ دن اور رات کو کیسے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، کیسے روشنی کو اندھیرے میں لے آتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ ساری آزمائشیں میرے اوپر ہیں. کبھی ہم نے اگر ہم سے کی دن اور رات کی اللہ کی قدرت کی نشانی پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر رات آتی ہے تو فوراً دن بھی آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہمیشہ رات ہی رات رہی ہو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت لمبی رات ہو گئی ہے، صبح نہ ہوئی ہو. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، پھر دن کے بعد رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے. دن بھی آئے گا، رات بھی آئے گی. اگر تم غور و فکر کرو گے، اگر تم عقل والے ہوگے تو تمہارے لیے یہ نشانیاں ہیں. ورنہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ہم سمجھیں گے کہ یہ نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے، دن اور رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم نے کبھی اس میں غور و فکر ہی نہ کیا. آسمانوں زمین کی پیدائش میں غور و فکر کریں گے تو پھر عقل والوں کو اس میں بھی بہت سی نشانیاں ملیں گی. کہ آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے کیسے بغیر ستون کے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ آسمان ہمارے اوپر گر سکتا ہے. کتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے. اور زمین کو دیکھیں کہ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، ورنہ یہ زمین ہچکولے کھا رہی ہوتی. آج تھوڑا سا کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے تو حالت کیا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. اگر اللہ حکم دیں تو ہم سارے کے سارے اس زلزلے میں ختم ہو جائیں. ان چیزوں میں غور و فکر کیا کریں، نشانیاں ڈھونڈا کریں. یہ اولو الالباب اللہ نے کیوں فرمایا آیت کے اینڈ میں کہ اولو الالباب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. باقی جو لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دن اور رات کیا ہے، آسمان اور زمین کیا ہے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ہے، کائنات خود بخود وجود میں آئی اور چل رہا ہے سارا نظام. جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اولو الالباب، یہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلم قومیں ان چیزوں پر غور و فکر کر کے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. بہت ترقی کر لی ہے غیر مسلم قوموں نے. انہوں نے دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر لیے ہیں.
انہیں فنون کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے، کیونکہ مسلمان تو غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے نا. مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں. غیر مسلم قومیں غور و فکر کر کے، قرآن کے ذریعے غور و فکر کر کے، اور دنیا کی تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے ان میں غور و فکر کر کے بہت سی نئی ایجادات کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں بنا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں وہ. اس لیے تو انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ذات باری کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق سے بھی بہرور ہو گئے ہیں. ہمیں اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی. ایسا ہی ہے نا، کبھی ہم نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، کس چیز پر قادر ہے، کون کون سی چیز اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، کتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اگر مسلمان ان چیزوں میں پورا حصہ لیں تو یہ سارے علوم دین کی سربلندی اور توحید کی دعوت کا زبردست ذریعہ بنتے اور دنیا پر غلبے کے کام آتے. آج مسلمانوں کو کوئی بھی ہرا نہ سکتا اگر مسلمانوں نے ان چیزوں پر غور و فکر کیا ہوتا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آگے اولو الالباب کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اولو الالباب اصل میں ہیں کون، عقل مند لوگ ہیں کون، غور و فکر کرنے والے کون ہیں. اولو الالباب تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ نے کچھ دیا ہے تب بھی الحمدللہ، اللہ نے کچھ لے لیا ہے تب بھی صبر کرتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، آہوزاری نہیں کرتے. ہر حال میں اللہ کو شکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مطلب کیا کہ چل پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سو رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر کے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیدار ہو رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کر کے اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سب کا کوئی خالق ضرور ہے. جو کافر ہے نا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا ہے کائنات کا، وہ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور مسلمان غور و فکر کر کے اللہ کو یاد کر کے غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور کیا کس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو خالق کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا ضرور کوئی خالق موجود ہے. پھر بڑے خشوع اور خضوع اور تعظیم کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا. دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی تیرا فائدہ ہوگا جو ہمیں ہماری عقلوں سے باہر ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز، ہمارے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے پر کیسی قیامت آ گئی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ہمیں وہ بری لگ رہی ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے لیے، کوئی نہ کوئی اس سے ہمیں سبق ملنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے انسان کو گندن بنانے کے لیے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو اولو الالباب ہیں ان کی دعائیں کون سی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، تو نے انہیں زمین و آسمان کو، دن اور رات کو، ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو تمام عیوب سے پاک ہے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے. اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اپنی تعریف کروانے کے بجائے اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام ہو جاتا ہے، اگر کوئی کہہ دیتا تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر. تو ہمیں عذاب نار سے بچا لے. ان کی یہ دعائیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو. اس آیت میں بھی تو یہ بیان کیا گیا نا کہ اولو الالباب کون سے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں وہ نماز کو ترک نہیں کرتے.
کتنی بھی بڑی بیماری ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی فنکشن پہ گیا ہے، کسی شادی کے فنکشن پہ ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ ملک میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم آسمان کی طرف غور کرو، ایک بار نہیں کہا اللہ نے، کہا پھر غور کرو، پھر غور کرو، پھر غور کرو، دیکھو کوئی تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تمہیں کوئی اس میں نقص نظر آتا ہے؟ تمہاری آنکھیں تھک کر پلٹ آئیں گی، تمہیں کوئی اس میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس میں مادہ پرستوں کا رد ہے جو کائنات کو محض اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اولو الالباب غور و فکر کرتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے، کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بھی مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے مقصد کار فرما ہے کہ اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اجر و ثواب پائے گا، اور اگر نافرمانی کرے تو آخرت میں عذاب بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اس لیے وہ آگ سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ کے پاس بسر کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور پھر آپ استراحت فرمانے لگے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیات تلاوت فرمانے لگے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم بیدار ہوتے ہیں تو اٹھ کر ہمیں اس رکوع کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اس رکوع کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، مسواک کی اور 11 رکعت ادا فرمائی۔ پھر بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ کون سی 2 رکعتیں ہیں یہ؟ 2 رکعتیں پڑھی، پھر گھر سے تشریف لے آئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں پر اہانت سے مراد روز محشر سب کے سامنے تذلیل و اہانت ہے، جس دن ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ اصحاب عقل و دانش یعنی اولو الالباب جن کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس دن ذلت و رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس دن کی ذلت و رسوائی سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ ہمارے پروردگار بے شک تو نے جسے آگ میں ڈالا سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یہ رسوائی ہے نا، قیامت کے دن آگ میں ڈالا جانا، جہنم میں ڈال دیا جانا۔ آج ہمیں کلاس میں استاد ہمیں ایک کو سزا دے، پوری کلاس میں سب بچے بیٹھے ہو، ایک کو سزا مل رہی ہو تو اس کو کیا فیل ہوگا؟ انسلٹ فیل ہوگی نا، باجی نے صرف مجھے کھڑا کر دیا ہے، مجھے ہی سزا دی ہے، حالانکہ غلطی تو سب کی تھی، سب درس پہ نہیں آئے تھے، چھٹی تو کافی ساری لڑکیوں نے کی تھی، باجی نے صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف 25 لڑکیوں میں اپنی تذلیل ہوتی ہے، 25 لڑکیوں میں اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن جس کو پکڑ کے عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے لیے اس سے بڑی رسوائی کون سی ہوگی؟ اس لیے تو یہ اولو الالباب یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، جس دن ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ جہنم میں جانے کے بعد چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال تک وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم صبر کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید اللہ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے۔ جب وہ صبر بھی کر لیں گے تب بھی انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، تو وہ کہیں گے آج ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم روئیں، چیخیں، چلائیں، صبر کریں، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا
کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ دعا کا یہ کتنا خوبصورت انداز بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال خشوع اور خضوع اور قبولیت دعا کے لیے بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے لیے ہے۔ یہاں پہ منادی سے مراد کون ہے؟ کہ منادی کرنے والے نے ندا دی، پکارا کہ کس کی طرف ایمان لے آؤ؟ ایمان کے لیے آواز دی، ایک آواز دینے والے نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس سے مراد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، پکارا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ۔ منادی کا لفظ استعمال کر کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر پوری کوششیں کر کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں کے سامنے دعوت اسلام کو پھیلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ تمام لوگ کلمہ گو ہو جائیں، تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی کے لیے اپنی جان تک وہ پریشانی میں ڈالے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اللہ کے نبی یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے ہدایت دینا۔ اللہ کے نبی کتنا چاہتے تھے کہ اپنے چچا کو کلمہ پڑھوا دیں، بہت چاہتے تھے، بہت ان کو اصرار کرتے تھے، ان کی وفات کے وقت بھی ان کو کہہ رہے ہیں میرے چچا ابو طالب سے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کروا لوں گا، آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دین کو پہنچا دینا، عمل کروانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے ان کی بیوی اسلام لے آئی۔ کون سی بیوی؟ کس کی بات ہے یہ؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک کافر ہے، فرعون کی بیوی؟ فرعون کافر تھا نا، خود کو بادشاہ کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت دی کہ اسی کے گھر میں ہی رہتے ہوئے وہ دعوت اسلام پہ لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر گئیں، اور ایک نبی کا بیٹا وہ اسلام نہ لایا۔ کنعان، جب حضرت کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اس کو بہت اصرار کیا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا، طوفان آ گیا تھا تو وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ تو یہ ہر انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ کتنا ہدایت کا طلبگار ہے، کتنے اس کو ہدایت کی تڑپ ہے، کتنی جستجو ہے، اتنا ہی اس کو ملا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں، وہ کیا دعا کر رہے ہیں ہمارے پروردگار؟ پس ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا دے، گناہ ہمارے بخش دے، ہمارے گناہوں سے معاف فرما دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ فوت کرنا، وفات دینا۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اللہ میں اپنے خاتمہ ایمان کی، حسن خاتمہ کی دعا کرتی ہوں، تیرے سے فریاد کرتی ہوں کہ جب میری موت آئے تو دین اسلام پر آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔